انگریز پریشان تھا کہ اس فتوے کے نتیجے کے اندر کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا، 22 فروری 1859 کو مقدمہ شروع ہوا، آپ کو پیش کیا گیا کچہری کے اندر، اور 22 فروری کو پیش کیا گیا، اور 28 فروری کو آپ پر فرد جرم عائد کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ یہ حکومت کے کیا ہیں، باغی ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر اشتعال انگیز تقاریر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو حکومت کے خلاف لڑنے پر اکسا رہے ہیں۔ فرد جرم جس وقت آپ پر عائد کر دیا گیا تو 4 مارچ کو آپ پر فیصلہ کر دیا گیا۔ فیصلہ کیا کیا گیا؟ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، لہٰذا انہیں کالے پانی کی سزا دے دی جائے۔ یہ کالا پانی جو ہے جزیرہ انڈومین، اسی کو کالا پانی کہا جاتا ہے، اور انگریز کا جو بھی مخالف ہوتا وہاں پر اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ آج کچھ لوگ انگریزوں کی بڑی ماتیں کرتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے انگریز سے بڑا ظالم ہے ہی نہیں کوئی، کہ اس نے ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اور کیا کیا مظالم اس نے نہیں ڈھائے۔ آج لوگ انگریزوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو 4 مارچ کو انہوں نے فیصلہ کیا حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، ان کو کہاں پر چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ کلکتہ سے 250 کلومیٹر دور کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے۔ آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ کئی علماء اہل سنت تھے، جن میں حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب علم الصیغہ، یہ علم صرف کے اندر ہے، یہ درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ آپ نے وہاں کالا پانی کے اندر کتاب لکھی ہے، وہاں پر آپ نے یہ کتاب لکھی علم الصیغہ، علم صرف کے حوالے سے۔ تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی جزیرہ انڈومین کے اندر کالا پانی کے اندر یہ کتاب لکھی، الثورۃ الہندیہ، اس کا ترجمہ ہے آزادی کا منشور۔ یہ اصل کتاب جو ہے عربی کے اندر ہے، اور اتنی فصاحت و بلاغت والی کتاب لکھی۔ اس کے اندر آپ نے انگریزوں کے مظالم کو بیان فرمایا۔ اس کے اندر بیان فرمایا انگریز اتنا ظلم کرتے تھے کہ مجھے پینے کے لیے جو پانی دیا جاتا تھا وہ پانی اگر کسی سانپ کو پلا دیا جائے وہ بھی مر جائے، اتنا وہ زہریلا اور اتنا وہ خطرناک پانی ہوتا تھا۔ اور کھانے کے لیے صرف ماش کی دال ہوتی تھی، نہ اس کے اندر نمک، نہ اس کے اندر کسی اور چیز کا سلسلہ، وہ مجھے دیتے تھے۔ اور اس نے مونج کا لباس مجھے پہنایا تھے، اور ٹوکری جو ہے اس کے اندر مٹی ڈال کر کہتے تھے ایک جگہ سے اٹھا کر اس کو دوسری جگہ پر ڈال کر آؤ، اور صاحب پھر ہنستے تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی فرماتے ہیں اس ماحول کے اندر جب میں وہاں پر رہا، اور مصائب و علام کی وجہ سے اتنے حالات ناگفتہ بھی ہو گئے، پھر دوبارہ مجھے پیشی کے لیے بلایا گیا، میری پیشی کا دن تھا۔ کہتے جو لوگ میرے خلاف تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دینے والا کون ہے؟ فضل خیر آبادی ہے۔ جب مجھے کچہری کے اندر پیش کیا گیا، ان کے کٹہرے کے اندر پیش کیا گیا، تو گواہوں نے انکار کر دیا کہ یہ فضل خیر آبادی نہیں ہے۔ انکار کیوں کیا؟ کہ جزیرہ انڈومین کے اندر رہ کے میری حالت اتنی ناگفتہ بھی ہو گئی، میری ظاہری شکل و صورت اس طرح کی ہو گئی کہ انہوں نے میری شخصیت کو دیکھ کے انکار کر دیا، یہ فضل خیر آبادی نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس وقت اس طرح کے حالات ہوں، اگر کوئی کسی مجرم کے بارے میں کہ یہ وہ نہیں ہے، تو مجرم کو تھوڑا سہارا ملتا ہے، چلو میں نہیں، میں بچ جاؤں گا۔ کہتے آپ نے اسی وقت یہ آواز کے اندر صدا دی کہ میں ہی فضل خیر آبادی اور میں نے فتویٰ دیا ہے۔ اتنے بہادرانہ طریقے سے آنے فرمایا میں ہی فضل خیر آبادی ہوں اور میں نے کیا دیا ہے؟ فتویٰ دیا ہے۔ پھر اسی ماحول کے اندر ایک انگریزوں کا غلام تھا، اس نے علامہ فضل خیر آبادی کو کہا، اور اس وقت آپ کی طبیعت اس طرح ناساز ہو چکی تھی کہ آپ اپنی دوائی کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، دوائی کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے آ کر کہا آپ اگر یہ کہہ دیں، فتویٰ میں نے دیا ہے، لیکن یہ کہہ دیں کہ میں نے فتویٰ جو ہے نادانی میں دے دی ہے،
میں اپنے فتوے پر شرمندہ ہوں، بس آپ اتنی بات کہہ دیں میں آپ کو اس سزا سے نکلوا لوں گا۔ کہتے جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت حالات یہ تھے آپ اٹھ کر دوائی نہیں پکڑ سکتے تھے، پتہ نہیں کون سی خدائی طاقت آ گئی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تو بات کیسی کرتا ہے، فتویٰ میں نے دیا ہے اور شعور کی حالت میں دیا ہے، شعور کی حالت میں یہ فتویٰ میں نے دیا ہے۔ تو پھر حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی ماحول کے اندر رہے۔ ادھر آپ کے بیٹے فضل عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی اور باقاعدہ فیصلہ بھی ہو چکا تھا کہ انہیں جزیرہ انڈومین سے باہر نکال لیا جائے۔ جس وقت یہ لینے کے لیے جتنے بھی علماء اہل سنت جا رہے تھے، آگے دیکھا کہ کسی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تو پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہے، اور آپ کی قبر بھی وہاں کالا پانی کے اندر ہی ہے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ 20 اگست 1859 کو آپ کا یوم وصال تھا۔ 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے مدارس کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کی تکمیل فرما لی۔ 13 سال کی عمر کے اندر عالم دین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ کیوں؟ آپ کا جو گھر تھا وہ علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت فضل امام وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے جس گھر کے اندر اپنی آنکھ کھولی وہ خاندان جو تھا علم و حکمت والا خاندان تھا۔ تو اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم متداولہ کی تکمیل فرمائی۔ پھر جب تک سانس میں سانس قائم رہی دین کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اپنے زمانے کے اندر کئی فتنوں کا مقابلہ کیا۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر آپ کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر استقامت بہت زیادہ تھی، اور استقامت جو ہے یہ ولایت کی بنیاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دیتا ہے۔ تو انہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس کلمہ اسلام سے دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہوئے، اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کر کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یہ فرشتے خوشخبری اس بندے کو سناتے ہیں
جو کلمہ اسلام پر ڈٹ جاتا ہے اس سے پھرتا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اور فرشتے ساتھ یہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ایسے بندوں کے دوست اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، اور جس کی دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو جائے وہ بندہ کتنا صاحب کمال بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی فرشتوں کے ساتھ دوستی ہے اور آخرت میں بھی فرشتوں کے ساتھ دوستی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو ہے جو کچھ ہے جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ اب یہ فضیلت اللہ رب العزت نے کس کے ساتھ فرمائی کہ جو کلمہ اسلام پر ڈٹ جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ اب انہی بندوں میں سے ایک علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، جو کلمہ اسلام پر ڈٹ گئے، جب تک اللہ نے زندگی کی نعمت سے نوازا کلمہ اسلام پر پہرا دیتے رہے۔ اگر کوئی اسلام کے اندر غلط نظریہ مکس کرنے کی کوشش کرتا تو آپ اسی وقت اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے اور اسلام کو اس مکسنگ سے بچاتے کہ اسلام تمہاری اس غلط عقیدے کا متحمل نہیں ہے کہ جو تم غلط نظریہ اور غلط طریقہ کار ایجاد کر رہے ہو، اسلام کے اندر اس طریقے کی اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت کے اندر علوم و فنون کے اندر بہت زیادہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کا وقت چل رہا تھا دوران طالب علمی کا، آپ بر صغیر کی بڑی علمی شخصیت حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، آپ ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے پاس آپ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، اس کے اندر رافضی اور اہل تشیع کا رد کیا کہ اہل تشیع جو اسلام کے اندر نئے نئے نظریات گڑھ کر اسلام میں داخل کر رہے تھے، حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے بڑا زبردست انداز سے آپ نے اس کتاب کے اندر شیعوں کا رد فرمایا۔ جب وہ کتاب لکھی گئی تو ایران سے اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء مناظرے کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس ہندوستان کے اندر آئے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ وہاں پر موجود تھے، اور اس وقت مدرسے کے اندر حضرت علامہ فضل خیر آبادی جو کہ حضرت شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے، وہ مدرسے کے اندر موجود تھے۔ ان کا پورا وفد جو ہے اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء کا وہ آیا، رات کا وقت تھا، ابھی شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ صبح ہم حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سے مناظرہ کریں گے۔ اب صبح سے پہلے رات کا وقت ہے، انہوں نے
مدرسے کے ایک طالب علم حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ سے انٹرویو لینا شروع کر دیا کہ آپ اس مدرسے میں کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے ان کتابوں کے نام گنوائے. آپ نے فرمایا کہ ہم شفا بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اشارات بھی پڑھ رہے ہیں، ہم الافق المبین بھی پڑھ رہے ہیں. یہ چند کتابوں کے نام حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے گنائے. تو وہ لوگ ان کتابوں کا نام سن کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ تو اس وقت بندہ پڑھتا ہے کہ جو درس نظامی مکمل کرنے کے بعد جب اس کی عقل کے اندر مزید پختگی آتی ہے، سوچ کے اندر مزید صلاحیت ہوتی ہے، اس وقت یہ کتابیں پڑھی جاتی ہے. تو اس مدرسے کے اندر یہ طالب علم ابھی اتنی چھوٹی سی عمر ہے، اس چھوٹی سی عمر کے اندر کتابیں پڑھنا شروع کر دی. اب انہوں نے کیا کہا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ کہہ تو دیتے ہیں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ویسے ہی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتا ہے. بسا اوقات کتابوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اندر جو کتاب کے ہوتا ہے وہ آتا اگلے بندے پر روب ڈالنے کے لیے. اب وہ ایران سے جو جماعت آئی ہوئی تھی اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء کی، انہوں نے ایک کتاب الافق المبین اس میں سے ایک کتاب کا مقام نکالا اور علامہ فضل خیر آبادی سامنے موجود تھے. ان سے ٹیسٹ لینا شروع کیا کہ یہ جو عبارت ہے اس عبارت پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کے کیا جواب ہیں. یعنی وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا کہ یہ بچہ کتابوں کے نام تو گنوا رہا ہے لیکن کتابوں کے اندر جو موجود ہے وہ بھی اس کو آتا یا نہیں آتا. تو آپ اندازہ لگائیں حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی علمی حیثیت کے کہ آپ نے ان اعتراضات کے جوابات فی الفور عطا فرما دیے. جو اعتراضات کے جواب دیے، پھر دوسرے نمبر پر حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے ان سے کہا کہ میں اب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اسی کتاب کے دوسرے مقام سے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند سوال اور اعتراضات ان کے سامنے پیش کیے اور کہا ان اعتراضوں کے، ان سوالوں کے مجھے جواب دو. اب وہ ایسے مضبوط آپ نے سوال کیے، ایسے مضبوط اعتراض کیے کہ جن اعتراضوں کا، جن سوالوں کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. علامہ نے جب ان کی بے بسی کو دیکھا خود فرمایا کہ ان اعتراضات کے یہ جواب بنتے ہیں، ان اعتراضات کے. اب یہ شاگرد کے ساتھ ابھی بیٹھک ہوئی ہے. علامہ فضل خیر آبادی فرماتے ہیں کہ صبح حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے مناظرہ کرنا تھا. کہتے رات کو میں وہاں سے نکلا، سو گیا کمرے میں جا کر. صبح اٹھا تو پتہ چلا وہ لوگ رات کے آخری حصے میں وہاں سے نکل کر دوبارہ ایران واپس چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ جن کے مدرسے کے طالب علم کی علمی حیثیت یہ ہے تو اس استاذ کی علمی حیثیت کیا ہوگی. یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے جن سے باطل فرقے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ نے اتنا علمی مقام ہمارے بزرگوں کو عطا فرمایا کہ آج بھی ان کا علم جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے اور ان کا علم بولتا ہے جب بندہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بزرگوں کی صورت کے اندر بڑی علمی میراث عطا فرمائی ہے، لیکن افسوس ہم پر ہے آج ہم اپنے بزرگوں کی علمی میراث کو حاصل ہی نہیں کر رہے. اتنا ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، آج افسوس یہ ہے کہ لینے والے نہیں ہیں. تو یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شخصیت تھی. اسی طرح آپ نے 13 سال
کی عمر میں درس نظامی مکمل فرمایا. اس کے بعد آپ نے درس نظامی پڑھانا شروع کر دیا. جب درس نظامی پڑھانا شروع کیا، اور کیسی والد کی تربیت بھی تھی. آپ کے والد فضل امام بہت بڑے امام تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلاس کے اندر طلباء کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، مدرسے میں کوئی بھی آتا تھا اس کو داخلہ دے دیتے تھے، چاہے چھوٹی عمر کا ہے چاہے بڑی عمر کا ہے، چاہے اس کا ذہن بہت تیز ہے چاہے کند ذہن ہے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ آج مدرسے میں داخل ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ دین کا علم حاصل کر کے جائے. تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی کلاس کے اندر ایک سٹوڈنٹ تھا، عمر کے اندر بڑا تھا اور دماغ اس کا بڑا موٹا تھا. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلاس سے نکال دیا کہ چلے جاؤ، تم سبق یاد نہیں کرتے. وہ شاگرد نکلا سیدھا علامہ فضل خیر آبادی کے والد کے پاس چلے گیا، فضل امام کے پاس، اور جا کر کہنے لگا حضور مجھے استاد جی نے نکال دیا ہے. تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے والد گرامی فضل امام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور آ کر اتنے جلال کے اندر تھے، آپ کو ایک تھپڑ لگایا. اس تھپڑ کی وجہ سے آپ کا امامہ شریف اتر گیا. اور تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا تم نے علم حاصل کیا، تم جہاں کہیں بھی گئے تو لوگوں نے تمہیں بڑی عزت کے ساتھ علم دین پڑھایا. وجہ کیا تھی؟ کہ تیرا والد بہت بڑا امام تھا، کہ تیرے والد کی وجہ سے جہاں تو جاتا لوگ تجھے عزت کی جگہ پر بٹھا کر عزت سے تجھے پڑھاتے. جس کو تو نے کلاس سے نکالا ہے، تمہیں تو علم کی خاطر اتنا سفر نہیں کرنا پڑا، علم کی خاطر اتنے مصائب و آلام برداشت نہیں کرنے پڑے. جس کے پاس گئے انہوں نے دیکھا فضل امام کا بیٹا ہے، عزت بھی کی، علم دین پڑھایا بھی. تو جس کے پاس یہ والی شان نہ ہو اس سے پوچھو کہ علم جب حاصل کرنا پڑتا ہے، مدرسے کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، استاذوں کی ڈانٹیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو تم نے اس بچے کو کیوں کلاس سے نکالا؟ تو یہ والد کی اس وقت تربیت تھی. تو ظاہر بات ہے لمحہ بلمحہ جب تربیتی ماحول چل رہا ہو تو وہی بچہ بعد میں جا کر بہت بڑا امام بننے والا ہے. تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. ہندوستان کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے. ایک فتنہ جس نے اپنا سر اٹھایا وہ اسماعیل دہلوی کا فتنہ تھا. کس کا تھا؟ اسماعیل دہلوی، کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت جو حضور قیامت والے دن فرمائیں گے، شفاعت کی 3 قسمیں بیان کی: شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن. یہ 3 قسمیں بیان کر کے اس نے 2 قسموں کا انکار کیا: شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شفاعت حاصل نہیں ہوگی. شفاعت بالاذن کو مانا، لیکن اس انداز سے مانا جس کے اندر حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کہتے شفاعت بالاذن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح ملے گی جس طرح حاکم وقت اگر کسی قیدی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ میں نے اس قیدی کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا، قریبی سپاہی بیٹھا ہو پولیس والا، اس کو حاکم وقت یہ کہے جاؤ جا کر وہ فلاں جیل کے اندر، کوٹری کے اندر وہ مجرم بند ہے، جا کر اس کا دروازہ کھولو اور اس کو رہا کر دو. اسماعیل دہلوی کہتا ہے یہ مطلب ہے شفاعت بالاذن کا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی مجرم کے بارے میں فرمائے گا میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس اتنا جا کر کریں گے، وہ دروازہ کھولیں گے، مجرم کو آزاد کر دیں گے. اب یہ اس نے شفاعت کا معنی بیان کیا.
اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کسی مجرم کا عرض کر کے اس کو نکالیں گے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جس کو چھوڑے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرمائے گا جا کر دروازہ کھول دو، وہ مجرم نکل جائے گا۔ اب یہ اس نے شفاعت کا معنی بیان کیا اسماعیل دہلوی نے، تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے تحقیق الفتویٰ اپنی ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اسماعیل دہلوی کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رگڑا لگایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو شفاعت بالوجاہت کی نعمت بھی عطا فرمائی، شفاعت بالمحبت بھی عطا فرمائی، اور شفاعت بالاذن کی بھی شان عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت شفاعت فرمائیں گے گناہ گاروں کی صفیں جو ہیں وہ چھٹتی جائیں گی۔ اس ماحول کے اندر حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجاہدانہ کردار ادا فرمایا۔ اور دوسرا مسئلہ تھا امکان کذب باری تعالیٰ کا۔ آج یہ لوگ بڑے توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ اصل توحیدی ہم ہیں، اصل توحیدی یہ تو کتابوں کے اندر جو ان کا مواد ہے، اگر ہم کتابوں کے اندر ان کی باتیں بیان کریں یہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، جھوٹ پر قدرت ہے لیکن بولتا نہیں۔ یہ اسماعیل دہلوی اور ان کے متبعین جو تھے انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر کیا ہے؟ قادر ہے، بولتا۔ اس ماحول کے اندر انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا، اور یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شان تھی کہ آپ نے اس مسئلے کے حوالے سے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر آپ نے باطل فرقوں کا ایسا رد فرمایا کہ آج تک وہ لوگ اس مسئلے کا جواب نہ دے سکے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، بولتا۔ اب اس مسئلے کو وہ قیاس کس پر کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں خلف وعید والے مسئلے پر۔ ایک ہوتا ہے خلف وعد، ایک ہوتا ہے خلف وعید۔ خلف وعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ اگر تم نے فلاں اچھا کام کیا تو اچھا کام کرنے پر تمہیں یہ انعام ملے گا، اور اگر بندہ وہ بات کہہ کر انعام نہ دے تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ تو یہ کام کرے گا اچھا تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا دوں گا؟ فلاں انعام دوں گا، فلاں نعمت دوں گا۔ اب وہ میں نے کام کیا ہے لیکن یہ بندہ دے، تمہارے معاشرے کے اندر مخلوق کے اعتبار سے بھی اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلف وعد، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، وعدے کی۔ اور ایک ہوتا ہے خلف وعید۔ خلف وعید کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہے کہ تو نے اگر فلاں غلط کام کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، کیا ملے گی؟ اور اس نے وہ غلط کام کر لیا، اب اس بندے کو اس کے سامنے جب پیش کیا گیا، وہ اس کے ساتھ اس نے کلام کیا، گفتگو کی، جس نے اس کو کہا ہوا تھا اگر تو یہ غلط کام کرے گا تجھے یہ سزا ملے گی، اس کا دل نرم ہوا، اس نے کہا جا، کہا تو میں نے تھا کہ تمہیں سزا دوں گا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو سزا کا حکم سنا کر سزا نہ دے اس کو برا سمجھا جاتا ہے یا کرم سمجھا جاتا ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے؟ کرم سمجھا جاتا ہے، یار اس نے بڑی مہربانی اس پر کر دی کہ اس نے کہا تو تھا کہ فلاں غلط کام تو نے کیا تو تجھے سزا دوں گا، لیکن اس نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کرم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، بولے تو صحیح،
یہ تو نہیں نا سمجھا جاتا کہ فلاں بندے نے فلاں کو کہا کہ یار تو نے فلاں غلط کام کیا تو اس کی تمہیں یہ سزا دوں گا، لیکن جس وقت موقع آیا اس نے سزا نہیں دی بلکہ کیا کر دیا، معاف کر دیا، تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر اس کو جھوٹ سمجھا جائے گا؟ اس کو جھوٹ ہے بلکہ کیا سمجھا جائے گا؟ اس کو کرم سمجھا جائے گا، فضل سمجھا جائے گا، مہربانی سمجھا جائے گا۔ جب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ لگ گیا تو یہی مسئلہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ پر قادر ہونے کا جو مسئلہ تھا اس کو خلف وعید کے شیشے میں دیکھ رہے تھے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے کسی بندے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا، شراب پیے گا، اس کو قیامت والے دن میں یہ سزا دوں گا۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہوئے مجرم کو چھوڑ بھی دے گا، جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ اب دنیا کے اندر تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ کام کرے گا تو سزا ملے گی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ اب وہ پارٹی یہ کہتی تھی یہ معاف کرنا معاذ اللہ یہ کیا کہلاتا ہے، اپنی بات کو پورا نہ کرنا۔ اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے لیکن بولتا۔ تو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا او بے وقوفو، تو نے اللہ کی شان کو سمجھا نہیں، جس مسئلے پر تم اس کو قیاس کر رہے ہو وہ مسئلہ تو واقع بھی ہوا ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو معاف بھی کرے گا، اور ادھر تم جھوٹ کے مسئلے کے اندر کہتے ہو اللہ جھوٹ پر قادر تو ہے، بولتا نہیں ہے، بولتا۔ تو جس مسئلے پر قیاس کر رہے ہو اس کا تو وقوع ہونا قیامت والے دن۔ تو آپ نے اس زبردست انداز سے آپ نے اس مسئلے کا رد فرمایا، اور ان لوگوں کو جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جو کہتے ہیں اصلی توحیدی، آپ نے اس ماحول کے اندر ان لوگوں کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی کے اندر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جھوٹ ایک عیب ہے اور میرا رب کون ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لہذا میرا رب جھوٹ سے بھی پاک ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا کردار ہے کہ جنہوں نے اللہ کی توحید پر بھی پہرا دیا اور کہا کہ جھوٹ ایک عیب ہے اور میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بھی کیا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ چھڑا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو بیان کرتے کرتے، قدرت کے کمال کو بیان کرتے 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 اس نے یہ بات لکھ دی کہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ ایک ہی قلم کی جنبش سے ایک محمد تو کیا کروڑوں محمد پیدا فرما دے۔ کیا پیدا کر دے؟ یہ کس نے کہا؟ اسماعیل دہلوی نے کہا، اور یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی اور مقصد کیا تھا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ کیا بیان کر رہا ہوں؟ اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اس پر علامہ فضل خیر آبادی، جن کا آج تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جنہوں نے اہل سنت کے سر کو نیچے نہیں ہونے دیا، آج بھی سنی جو ہے اپنا سینہ تان کر چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے زمانے ماضی کے اندر ایسا کردار پیش کیا کہ الحمدللہ جس پر ہمیں فخر ہے۔ اب اس پر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسماعیل دہلوی کا رد لکھا اور فرمایا تو نے یہ کروڑوں کی بات کی ہے، کروڑوں تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک محمد پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اب اس کو علمی انداز سے بیان فرمایا، کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے۔ علم کلام جس کے اندر عقیدے کا علم پڑھایا جاتا ہے، عقیدے کا علم پڑھ کر بندہ صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس قدرت کا تعلق جو ہے ممکنات کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ممکن اس شے کو کہا جاتا ہے جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہو. جس طرح یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے ممکنات ہیں. یہ ہم جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کائنات کے اندر ہیں، اس کا تعلق عالم ممکنات کے ساتھ ہے. اللہ نے ارادہ فرمایا کائنات بن گئی، اور جب اللہ ارادہ فرمائے گا یہ کائنات فنا ہو جائے گی. جب تک اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ ہے ہم زندہ ہیں. جب اللہ ارادہ فرمائے گا کہ بندہ کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو بندہ فوت ہو جائے گا. تو ممکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہو. اور ایک شے ہوتی ہے واجب. کیا ہوتی ہے؟ واجب کا مطلب ہے جس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کا وہاں پر نہ ہونے کا سوال ہی نہیں. جس طرح ذات باری تعالی کیا ہے، اسی وجہ سے ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں واجب الوجود. اللہ کون ہے؟ واجب الوجود ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں جس کے اندر کوئی کہے اللہ نہیں ہے. اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو. ایک ہے ممکن، دوسری کیا ہے؟ واجب. اور تیسری کیا ہے؟ محال. جس کا نہ ہونا ضروری ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، محال ہے. اللہ کے سوا دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. اب یہ تین چیزیں، کتنی چیزیں؟ ممکن، واجب، محال. اور اللہ کی قدرت کا جو تعلق ہے وہ پہلی شے کے ساتھ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس شے سے مراد ممکن شے ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ واجب پر قادر ہے. کیوں؟ اگر واجب پر قدرت مانیں گے تو قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز آپ کی قدرت کے نیچے آئے آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جو شے آپ کے زیر تصرف آ جائے، قدرت کے تحت آ جائے، آپ اس کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. تو اگر قدرت کے نیچے واجب کو مانا جائے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا پھر واجب الوجود ہونا ثابت نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو معاذ اللہ ختم بھی کر سکتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے. اس وجہ سے یہ قانون اور ضابطہ ہے علم الکلام کا کہ اللہ تعالیٰ کس شے پر قادر ہے؟ ممکن شے پر قادر ہے. جو چیز محال ہے قدرت کا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور جو شے واجب ہے اس کے ساتھ بھی قدرت کا تعلق نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں تعلق نہیں ہے، اس کے اندر معاذ اللہ اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ چیز اس کے اندر خود صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کی خود ویلیو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو سکے. اللہ کے ساتھ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جس طرح بارش ہے، جس وقت بارش آسمان سے اترتی ہے اسی بارش کے قطرے چٹیل میدان پر بھی گرتے ہیں، وہی بارش کے قطرے زرخیز زمین پر بھی گرتے ہیں. لیکن زرخیز زمین پر گرے تو کیا ہوتا ہے؟ پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں. وہی بارش کے قطرے اگر چٹیل میدان یا پہاڑ پر پڑیں پھل اور پھول نکلتے ہیں. بولے تو صحیح. اب اس کے اندر قصور بارش کا ہے. کس کا قصور ہے؟ زمین کا ہے، کہ جس زمین کے اندر صلاحیت تھی بارش کے فیض کو لینے کی اس نے بارش کے فیض کو لیا اور پھل اور پھول نکال دیے، اور جس زمین کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی بارش کے فیض کو لینے کی اس نے پھل اور پھول نکالے. ہم کہتے اسی طرح جو محال چیز ہے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو سکے.
اللہ کی ذات کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ممکن شے ہے. وہ کیا ہے؟ یہ اصول سب کو سمجھ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کس پر قدرت رکھتا ہے؟ ممکن شے پر. جو چیز واجب ہے، جو چیز محال ہے، اس کے ساتھ اللہ کی قدرت کا تعلق نہیں ہے. اب اس ماحول کے اندر جس وقت علامہ فضل خیر آبادی موجود تھے، اسماعیل دہلوی نے یہ کہا، اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے ایسا عقیدہ بیان کیا جو عقیدہ کفریہ تھا. وہ کہتا ہے اللہ کی شان یہ ہے، ایک ہی قلم کی جنبش سے ایک محمد تو کیا کروڑ محمد پیدا کر دے گا. اور یہ وہ اس کا نظریہ تھا جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ تھا. کس پر تھا؟ انہی باتوں کو لے کر قادیانی کہتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ مرزا کی گنجائش نہیں ہے. تمہاری کتابوں کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو ایک ہی قلم کی جنبش سے ایک محمد تو کیا کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. تو اگر ایک مرزا نے دعویٰ کر دیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ قادیانی وہ عبارتیں پیش کر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جن کی تم بات کرتے ہو ہمارے اسلاف ان کی عبارتوں پر کفر کا فتویٰ لگا چکے ہیں. ہم تو ان کو اسلام کی عبارتیں سمجھتے نہیں ہیں. وہ کون سی عبارتیں ہیں؟ اونچی بات سے بولیں، کون سی عبارتیں ہیں؟ وہ کفری عبارتیں ہیں. اب اسماعیل دہلوی نے جب اس ماحول کے اندر یہ بات کہی تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا اور آپ نے اتنی موٹی کتاب جس کا نام ہے امتناع النظیر عربی کے اندر لکھی اور اس کے اندر منطق اور فلسفہ بیان کیا. منطق اور فلسفے کی روشنی کے اندر ایسے کمال کے دلائل دیے کہ اسماعیل دہلوی تو کیا اس کی پوری ذریت آج تک ان دلائل کا جواب نہ دے سکی. اس کی دلیل ایک میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے اس کو کہا اسماعیل دہلوی کو کہ تو یہ کہتا ہے ایک نہیں کروڑوں محمد بھی اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے. آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ. اس کو کہا کہ تم کہتے ہو اللہ قدرت رکھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ایک محمد نہیں کروڑوں محمد پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تم یہ بتاؤ فرض کر لیں اگر حضور علیہ السلام کی مثل ایک محمد اللہ پیدا کرے، فرض کرو، تو تم یہ بتاؤ وہ محمد جو ہے وہ آخری نبی ہوگا یا آخری نبی نہیں ہوگا؟ اگر تم کہتے ہو وہ خاتم النبیین ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر تم کہتے ہو وہ بھی خاتم النبیون ہوگا. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. اور اگر تم کہتے ہو حضور کی مثل اور ہو سکتا ہے تو اور ہونے کا مثل کا مطلب یہ ہے جب حضور آخری ہیں تو وہ بھی مثل کا مطلب یہ ہے جب حضور نبی بھی ہیں اور آخری بھی ہیں تو وہ بھی کیا ہو؟ نبی بھی ہو اور آخری بھی ہو. تم بتاؤ اس کو خاتم النبیین مانو گے؟ اگر تو تم کہتے ہو وہ بھی خاتم النبیین ہے تو قرآن کی آیت کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ حضور کے بارے میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. قرآن تو حضور کو آخری نبی کہہ رہا ہے اور تم جس کے بارے میں دعوے دار ہو کہ حضور کی مثل ہو سکتا ہے اگر اس کو خاتم النبیین بھی مانتے ہو تو قرآن کی آیت کا جھوٹا ہونا لازم ہوتا ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہے، خاتم النبیین جب خاتم النبیین نہیں ہے تو پھر مثل کیسے ہوا؟ پھر مثل آپ نے اس انداز سے اس کو دلیل دی کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے ایک ہی قلم کی جنبش سے کیا کرے؟ ایک محمد نہیں کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. یہ تمہارا عقیدہ جو ہے یہ کفری عقیدہ ہے. اور باقاعدہ اتنی مضبوط کتاب یہ میرے پاس بھی پڑھی ہوئی امتناع النظیر جس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے اور اس کے اندر آپ نے منطقی اعتبار سے بہت بڑے آپ منطقی تھے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے.
آپ نے منطقی اعتبار سے آپ نے دلائل قائم کیے. آج تک اسماعیل دہلوی تو کیا اس کی جتنے بھی اولاد آج تک چل رہی ہے, آج تک اس کا جواب یہ تھا ہمارے اسلاف کا سلسلہ اور علم کہ انہوں نے اس ماحول کے اندر جن جن لوگوں نے بد عقیدگی کے حوالے سے سر اٹھایا تو ہمارے بزرگوں نے ان کا سر کچلا. پھر اسی ماحول کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا. 1857 کی بات ہے جب انگریز نے ہندوستان کے اندر تسلط اختیار کر لیا. کیا کر لیا؟ آج بڑے لوگ ہیں جو اپنی باتیں اور اپنے بزرگوں کی باتیں بڑی محبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کن لوگوں نے اسلامی کردار کن لوگوں نے ادا کیا اور کن لوگوں نے غیر اسلامی کردار ادا کیا. 1857 جس کو جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور یہ وہ کوشش تھی جس کے نتیجے میں 1947 کے اندر پاکستان معرض وجود کے اندر آیا. یعنی پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے 3 صدیاں پہلے ہمارے بزرگوں کا مسلسل جہاد چل رہا تھا. علامہ فضل خیر آبادی سے پہلے حضرت مجدد الفسانی تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کے ساتھ جہاد کیا, اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریز کے خلاف. اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا 2 قومی نظریے کا. یہ ایک پورا تسلسل اہل سنت کے علماء کا ہے کہ جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے 3 صدیاں مسلسل جہاد کیا. تو 1857 کے اندر حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریز حکومت کے خلاف فتویٰ جہاد دیا. اور آج جو ٹھیکیدار بنے ہیں یہ وہی لوگ تھے, انہوں نے انگریز حکومت کی حمایت کی, اور یہاں تک اپنی کتابوں کے اندر لکھا جو انگریز حکومت کے خلاف بولے گا وہ غدار ہے, وہ باغی ہے, وہ گناہگار ہے, وہ جاہل ہے, وہ ظالم ہے. یہ سارے الفاظ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن ایک طرف علماء اہل سنت تھے جن کا فتویٰ کیا تھا؟ جن کا فتویٰ یہ تھا کہ انگریز حکومت کے خلاف لڑنا یہ جہاد اسلامی ہے. جب آپ نے یہ فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف, سن کون تھا؟ 1857 کے اندر آپ نے فتویٰ دیا, اور آپ کا فتویٰ ایسے نہیں تھا کہ عام کوئی مولوی ہو. آپ کا فتویٰ جس وقت دہلی کے اندر پہنچا تو 90,000 مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے انگریز کے خلاف. اب انگریزوں کو پتہ چل گیا یہ تو مسلمانوں کے اندر ایک جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے, تو فوراً انہوں نے اپنے قانون کو حرکت دی. 26 دسمبر 1858 کو انگریزوں کا مقرر کیا ہوا کرنل کرار, اس نے علامہ فضل خیر آبادی کو اپنے پاس طلب فرمایا کہ میرے سامنے پیش ہوں. اب حضرت علامہ فضل خیر آبادی اس ماحول کے اندر جہاں پر جاتے جا کر وہ فتویٰ بیان کرتے, اور آج بھی وہ فتویٰ کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ نے ایسے دلائل کی روشنی کے اندر وہ فتویٰ بیان کیا کہ انگریز کے خلاف لڑنا یہ جہاد اسلامی ہے. تو کون سی تاریخ تھی؟ 26 دسمبر 1858 کو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کرنل کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے پوچھا, آپ نے دلائل کی روشنی کے اندر اپنے فتوے کی صداقت کو بیان کیا. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے 23 جنوری 1859 کو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا. کوئی ملنے کے لیے جا سکتا؟ 23 جنوری کو آپ کو نظر بند کر دیا گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے اس فتوے کا فیض بڑا تھا. اس فتوے کے اندر, اس فتوے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ جذبہ پایا جا رہا تھا